حج بھی کرنا ہے، پاسپورٹ بھی چاہیے، سعودی تو نہیں گھسنے دیتے، تصویر حلال ہو گئی۔ پھر وہ خدا کا خوف کرو، کس دنیا میں رہ رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا کل تک کیا تھا جی، کیمرہ حرام ہے، اب سرخی پاؤڈر لگا کے پہن کے اپنے مخصوص قسم کے لباس گیٹ اپ بنا کے نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ او بھائی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اجتہاد کا دروازہ کھولو۔ قرآن پاک میں ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے، کشتیوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے جانے کا۔ دسکا میں جو جمہوریت کا ڈسکو ڈانس پیش ہوا ہے، اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ سوال ہیں، اتنے سوال سنبھالے نہیں جا سکتے، اور چونکہ ایوری کوشچن بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم، تو ظاہر ہے ایک سوال جو مختلف شکلوں میں کیا گیا ہے اس کے مختلف جواب تو ہو نہیں سکتے۔ عرض میں صرف یہ کروں گا کہ میں نے بھی لکھا ہے کہ ڈسکا میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 8 زخمی، جھگڑے، لڑائیاں، ایک جگہ ہے کہ 10 زخمی، موٹر سائیکل سوار کھلے عام جدید ترین اسلحے کے ساتھ سڑکوں پہ دندراتے رہے۔ تو آپ بھائیوں دوستوں، یہ آپ بالکل سمجھ لو کہ یہ جو دندنا رہے تھے وہ کوئی گنڈے نہیں تھے، جمہوری گنڈے نہیں تھے، جمہوریت خود دندنا رہی تھی۔ اور ڈسکا کی سڑکوں پہ ڈسکو ڈانس، فوش ڈانس جو ہو رہا تھا وہ جمہوریت کا رقص تھا، اور یہ بھی جمہوریت ہی ہے جو اس ملک میں اس دن سے دست و گریباں ہے، اس دن سے دست و گریباں ہے جس دن سے جمہوریت، مغربی جمہوریت کی لعنت اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ مسلط کی گئی۔ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تیتر بٹیر والا کام چلتا نہیں، یا پوری طرح مغربی ہو جاؤ یا پوری طرح مشرقی ہو جاؤ، یا ان کے سانچے میں ڈھل جاؤ یا اپنے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ یہ جو آپ ایک ٹکٹ میں 2 3 مزے لینا چاہ رہے ہیں، یہ ہوگا نہیں۔ کہتے 2 بیڑیوں کا جو سوار ہو اس کی ٹانگیں چر جاتی ہیں۔ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ۔ اچھا اسلام میں خلافت ہے، اور خلافت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بدتر آدمی ہوتا ہے۔ ہمارے تو نام میں کانٹرڈکشن ہے، جس کا دل کرے میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لے، میرے اس چینل پہ کرے میرے ساتھ، میں حاضر ہوں۔ اور وہ سوشل میڈیا پہ کہے کہ میں یہ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں بہت بنیادی کانٹرڈکشن ہے۔ اب ڈھیٹوں کی طرح کسی نے ماننا ہے نہیں، لیکن ہمارا جو خاص طور پہ مذہبی مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا عجیب و غریب ہے کہ وہ تو چھوڑیں، عوام کا بھی خون نہیں کھولتا کہ یہ سرے عام بکواس کر رہے ہیں۔ کل تک لاؤڈ سپیکر حرام تھا، اچھا کیا تھا جی، تصویر حرام ہے، اب پاسپورٹ پہ بھی، پھر اس کے بعد جب آئی پاسپورٹ کے بغیر ٹریول کرنا ممکن نہیں رہا، حج بھی کرنا ہے، پاسپورٹ بھی چاہیے، سعودی تو نہیں گھسنے دیتے، تصویر حلال ہو گئی۔ پھر وہ خدا کا خوف کرو، کس دنیا میں رہ رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا کل تک کیا تھا جی، کیمرہ حرام ہے، اب سرخی پاؤڈر لگا کے پہن کے اپنے مخصوص قسم کے لباس گیٹ اپ بنا کے نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ او بھائی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی اجتہاد کا دروازہ کھولو۔ قرآن پاک میں ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے، کشتیوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے جانے کا حوالہ ہے، ذکر ہے۔ آج کون لاغر اونٹنیوں پہ جاتا ہے بھائی؟ کون جدہ میں کشتیوں پہ سوار ہو کے جاتا ہے؟ ٹائمز ہیو چینجڈ۔ اچھا اب یہ جس جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں، یہ بے شمار ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے، ہمارے سبسکرائبرز نے یہ سوال زیادہ تر ہیں ہی ڈسکے کی اس مکروہ اس ایکسرسائز کے بارے میں۔ اچھا
سو میں عرض کرتا ہوں کہ جو ملکی وسائل کو لوٹنے کے بعد وکٹری سٹینڈ پہ اسٹرپٹیز کر رہی ہے وہ بھی جمہوریت ہے. اسٹرپٹیز جن بچوں کو یا نہیں پتا وہ برہنا ڈانس کو کہتے ہیں. اچھا وہ بھی جمہوریت ہے. اور جو اخلاقیات کی زخم خوردہ لاش کو گھسیٹ کر قبرستان کی طرف کھینچتی ہے وہ بھی جمہوریت ہے. جو ایون فیلڈ میں خرامہ سوٹ بوٹ پہن کے ٹہل رہی ہے وہ بھی جمہوریت ہے. اور جو یہاں گل پاشی کر رہی ہے جلسوں میں وہ بھی جمہوریت ہے. اور جو منی لانڈرنگ کر رہی ہے وہ بھی جمہوریت ہے. اور جس نے پاک روپی روپیہ ٹکے ٹوکری کر دیا ہے تو وہ بھی جمہوریت ہے. اور خوبصورتی دیکھیں، بدصورتی دیکھیں، بدنصیبی دیکھیں، خوش نصیبی دیکھیں کہ اس ملک کے غیور اور باشعور عوام، ان کو میرا دل کرتا ہے مبارکباد دوں کہ وہ جس جمہوری چکی کے پہلے 2 پارٹوں میں پس رہے تھے 2 پارٹ چکی چل رہی ہے، عوام پس رہے ہیں. ایک پارٹ کا نام تھا پیپلز پارٹی، دوسری کا نام تھا نون لیگ. اب وہ 3 پارٹوں میں پس رہے ہیں چونکہ ان دونوں کے کچھ اجزاء اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کی شکل میں سامنے آئے ہیں. اور اب پاکستان کے غیور اور باشعور عوام چکی کے 2 نہیں 3 پارٹوں میں پس رہے ہیں. اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. ایک پاسبان ماشاءاللہ پیپلز پارٹی ہے، ایک پاسبان نون لیگ ہے، ایک پاسبان پی ٹی آئی ہے. اور اس سارے کاروبار کا، اس خسارے کے دھندے کا، کاروبار کا جو جھنگا ہے، جمہوری جھنگا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سینٹ الیکشن میں لگنے والی بولیاں. سو اس مسئلے پہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا اس کے سوال ہے جس کے انڈے بچے ہیں بیسیکلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وہ پی ٹی آئی کا وقت ختم ہو گیا. یہ وہ وقت کا تعلق تو کرتوتوں کے ساتھ ہے. یہ جو پرفارمنس ہے، انجام کی بات ہو رہی ہے. یہاں وقت ختم ہو گیا یہاں اور معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ کسی کا اگر دیکھنا ہے آپ نے اس کا نتیجہ تو اس کی پرفارمنس دیکھ لو آپ. میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. پھر مہر علی صاحب ہیں، وہ پہلا سوال تھا ارسلان احمد صاحب کا، وہ ڈسکا صحیح ہے. اچھا دوسرا ہے مہر علی صاحب مغل پورہ لاہور. اچھا انہیں اب جہانگیر خان ترین سیاست میں دوبارہ ان ہو چکے ہیں اور کہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں آصف سردار. یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے متحرک ہوئے. ڈیفینیٹلی ان کے اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک باوقار، ایک گریسفل آدمی، پڑھا لکھا آدمی، معاملہ فہم آدمی. اچھا وہ تحریک انصاف آتی ہے نہیں جاتی ہے، وہ اب تک نہیں ہمیں سمجھ آ رہی. 73 سال میں جتنے جوتے ہمیں پڑتے ہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ پڑھنے چاہیے. 73 سال میں پیپلز پارٹی یا بھائی اچھا آ گئی بھائی. پھر کیا ہوا؟ نون لیگ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گیا وہ. پھر امیدوار ہے، نتیجہ کیا تھا؟ ککھ بھی نہیں. وہ کیا پتہ نہیں ملک سنوارو تو قرض اتارو تو پتہ نہیں دولتیاں جھاڑو تو کیا کرو. کیا نکلا پریکٹیکلی؟ جب یہ لوگ، میں لمبی بحث نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، نہ پی ٹی آئی نہ فلانا، میرا نہیں ہے یہ کنسرن. پریکٹیکلی جب جس دن یہ لوگ گئے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، یہ میں اب کیا کہوں ان لوگوں کو، ان کو سمجھانا بھی نہیں آ رہا. میں 1.5 سال سے چیخ رہا ہوں کہ 5 سال کا نہیں، اس ملک میں 15 سے 20 سال رکھے، روڈ میپ ہو، وہ دیا جائے. یہ اب عمران نے یہ بات کی ریسنٹلی. تو حل کیا ہے اس کا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ریاست مدینہ، کبھی کہتے ہیں وہ چائنیز ماڈل، کبھی کہتے ہیں ملائیسین ماڈل. اچھا اب یہ جو جہانگیر ترین والا ہے وہ میں پرسنلی اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ میرے جیسی کیفیت، یا چلو یوں کہہ لو آپ کہ میری کیفیت جہانگیر ترین سے ملتی. وہ سب سے لڑ جھگڑ فلانا ٹمکانا. میں نے 28-29 سال ان کی نفرتیں کمائی، ان کی دشمنیاں مول لی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ذاتی طور پہ کنفیوزڈ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بری طرح مایوس سے مایوس تر کر رہے ہیں، بہت ہی بری طرح.
ٹھیک ہے، جس سے بات کرتا ہوں، جس سے سنتا ہوں، اٹس سو بلڈی فرسٹریٹنگ، جس کا حساب کوئی نہیں. سو جیسے میرے پاس اب آپشن کوئی نہیں، میں کبھی یہ اس امید میں مبتلا ہوتا ہوں کہ شاید یار یہ ڈیلیور کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. نہیں، پھر فائنلی پھر ادھر جب لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو پھر میں مطلب جسے صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سچی بات ہے. لوگوں کے حالات، ان کی چیخیں سنتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کی مجبوریاں سنتا ہوں. کس بری طرح روپیہ ڈیویلیو ہوا. اب یہ کہاں انہوں نے کہ 25 سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا. بندہ پوچھے ڈیویلیو کتنا ہوا ہے. یہ پورا نظام ایک جیب کترا نظام ہے. کوئی آ جائے، نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی ہو، عمران ہو، نظام ایک ہی ہے. وہ نظام کیا ہے؟ آپ کی جیب میں 5,000 کا نوٹ ہے. جیب کترا کسے کہتے ہیں؟ جو جیب کاٹ لیتا ہے. یہ اتنے بڑے فنکار، اس نظام کے اعلی کار اتنے بڑے فنکار ہیں کہ 5,000 کا نوٹ آپ کی جیب میں ویسے کا ویسا ہی ہے. اب وہ پڑا 4.5 کا رہ گیا. آپ خوش ہو رہے ہیں 5,000 کا نوٹ ہے جی جیب میں، وہ پھر 4.25 کا رہ گیا، پھر 4 کا رہ گیا. یہ ہے انٹائر سسٹم. اس کے حوالے سے یہ سوال پوچھنا کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہے اور جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں اور یہ ڈسکا میں کیا ہوا ہے، تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اور کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے سادہ بھی ہے. جب تک یہ سلسلہ، یہ نظام، یہ سسٹم موجود ہے، پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو خیر نہ ملی تھی، نہ مل رہی ہے، اور نہ ملے گی. تھینک یو ویری مچ.